علیہ وسلم ما من یہودی ولا نصرانی یسمع بی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے، پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے، پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی۔ درود السلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان ہے جس رب نے ہمیں مسلمان بنایا اور آخر الزماں پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ، جس طرح مسلمان پیدا کیا ہے، اللہ جب دنیا سے لے کے جائے تو اللہ اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا، اللہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ کا منکر نہیں۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے، میں مسلمان کس بنیاد پہ ہوں؟ میں نے کلمہ پڑھ کے دو چیزوں کا اعلان اقرار کیا کہ صرف اللہ ہی میرا رب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر، نبی، رسول، قائد، ہادی، مرشد ہیں۔ اور یہی کلمہ اللہ نے ہمیں بار بار یاد کروایا، جس کلمے کی بنیاد پہ ہم مسلمان ہیں۔ ہر مسجد سے مؤذن جب اذان کہتا ہے تو وہ اسی کلمے کو یاد دلاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہر مؤذن یہ پیغام دیتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف اللہ ہی الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ نمازی مسجد میں جا کے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مکبر تکبیر کہتا ہے تو مکبر کی تکبیر میں بھی یہ اقرار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نمازی نے نماز شروع کر دی جہاں اس نے اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اپنے رب کے سامنے رب کی کبریائی کا اعلان کر کے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اس کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہے جب تک یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھ لیتا، نبی علیہ السلام پہ سلام نہیں پڑھتا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کلمہ جو ہمیں بار بار اللہ نے ہر مقام پہ ہمیں یاد کروایا، اسی کلمے کا اللہ نے پھر ہم سے امتحان لینا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے
کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم نے پیدا بھی مٹی سے ہوئے، مر کے اسی مٹی کے اندر ہم نے جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس قبر میں مسلمان سے 3 سوال ہوں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ کلمہ پڑھنے والے، اسلام کا نام لینے والے، اللہ کو رب کہنے والے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دم بھرنے والے، دین اسلام کے ساتھ رشتہ جوڑنے والے، اب یہ بتانا ہے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا نبی کون ہے، کس دین کو جو ہے وہ اپناتا تھا، کس دین پہ چلتا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کے جواب 3 طرح کے ہوں گے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو سرے سے ہی فارغ ہوگا، جو کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ رب کون ہے، مجھے نہیں پتا رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا دین اسلام کیا ہے۔ پیچھے 2 طرح کے لوگ بچیں گے، لیکن یہ سوال جو ہونے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو رب نے ایک پیغام دیا۔ ہم نے شروع میں سورہ النساء کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ نے خطاب یہودیوں سے نہیں کیا، عیسائیوں سے نہیں کیا، غیر مسلموں سے نہیں کیا، اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب کر کے پھر ان سے ایک بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، آمنو، تم ایمان لے آؤ۔ اللہ ایمان والا بھی کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، آمنو، تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی نزل، اور اس کتاب پہ ایمان لے آؤ جو کتاب رب نے نازل کی ہے۔ اب ایمان والوں کو کہا تم ایمان لے آؤ، دعویٰ ایمان کافی نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ہمارے ہاں محبت کی، عقیدت کی کمی نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے امتی ہونے کے ناطے، کیا میں واقعتاً نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہوں؟ میرا کردار، میرا معاملات، میرا ماحول کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں ایک سچا امتی ہوں جو واقعتاً نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ مسلمان کو آج فرقہ واریت کی پہچان تو ہے کہ میرا فرقہ کون سا ہے، مسلمان کی مسجد کے اوپر ٹائٹل موجود ہے کہ یہ مسجد کس فرقے کی ہے، اس کا کس امام سے انتساب ہے، یہ کلمہ پڑھ کے کس امام سے نسبت رکھتا ہے، لیکن یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ اگر اقبال کے رنگ میں بات کہی جائے تو جو ہے یہ کچھ بعید نہیں ہے۔ اقبال نے اسی بات پہ تھوڑا سا جھنجھوڑا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو تم؟ کلمہ تو پڑھتے ہو نا، کہتا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو تم؟ اللہ نے بھی یہی مطالبہ سامنے رکھا، یا ایھا الذین آمنو، آمنو، ایمان والا تم مومن بن جاؤ، جس طرح مجھے چاہیے جیسا کہ مسلمان مطلوب ہے وہ بن جاؤ۔ ہم مسلمان ضرور ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا میں کہہ سکتا ہوں میرے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کی تلیوں تک میری وضاحت، میرا لباس، میرے معاملات میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں، کیونکہ میں امتی ہوں، میرا رول ماڈل، میرے زندگی گزارنے کا طریقہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے رب نے مجھے یہ معیار دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یاد رکھو، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، طرز عمل، تمہارے لیے آئیڈیل، تمہارا رول ماڈل، زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ جو ہے وہ تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیری وضاحت، تیرا لباس، تیرا حلیہ، تیرا معاملات، تیرے گھر کا ماحول تیرے نبی جیسا، تیرے کاروبار کا معاملہ تیرے نبی کے اصولوں کے مطابق، تیری خوشی تیرے نبی والی، تیری غمی تیرے نبی کے مطابق۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچوں امتی ہوں، مجھے رب نے اپنے نبی کا تعارف کروا کے مجھے پہلے پہچان بھی کروائی کہ نبی کون ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے قرآن بھی نبی کا تعارف دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان نہیں ہے، رب کے مقرر کردہ، رب کا نمائندہ ہے۔ پوچھو گے رسول کیا ہے؟ یاد
یاد رکھنا رب رب العالمین جو ہے ایک رب ہے جو خالق ہے، ایک ہم ہے جو مخلوق ہے۔ یاد رکھیے رب اور مخلوق کے درمیان جو بندہ رب اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، جس کے ذریعے رب کے پیغام بندوں تک آتے ہیں، یاد رکھیے اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور رب نے پھر رسول دیا تو رب نے تعارف بھی کروایا کہ دیکھو میں نے تمہیں نبی رسول ایسا دیا کہ جو پوری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھو نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے تھے، ہر نبی رسول کو اللہ نے یا کسی خاص قوم کا نبی بنایا، یا اللہ نے ہر نبی رسول کو کسی خاص علاقے کا رسول بنایا۔ اگر قرآن کو پڑھ کے دیکھو گے تو میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ لوگوں اگر ہود علیہ السلام کو بھیجا تو وہ صرف عادیوں کے رسول تھے، اگر ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا وہ صرف سمودیوں کے رسول تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے شعیب نبی کو بھیجا علیہ السلام، وہ صرف جو ہے مدین والوں کے رسول تھے۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، ان کی رسالت ان کی نبوت جو تھی وہ بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ لیکن جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے رب نے ساری حدیں ختم کر دی، فرمایا اب کو کسی ایک قوم کا نہیں، کسی ایک علاقے کا نہیں، فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف کل کائنات کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ پھر اللہ نے نبی دے کر کے اگلا مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ پہلے نبی آیا کرتے تھے لیکن نبی کے بعد پھر نیا نبی آیا کرتا تھا، لیکن اگر قرآن کو پڑھو گے نیا نبی آنے کی اب رب نے ضرورت چھوڑی ہی نہیں ہے۔ جو نبی آنا کس لیے تھا؟ رب نے دین دیا تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب رب نے دین پورا کر دیا اب کوئی دین بچا ہی نہیں، کوئی نیا نبی آئے تو دین کو پورا کرے، دین نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رب نے وحی کا تذکرہ قرآن میں کیا، رب نے شروع قرآن میں عقیدہ سمجھا دیا، لوگوں اب وحی کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے دیکھو نبی آنا کس لیے ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، نبی بھیجا کس لیے ہے تاکہ اس دین کو سارے دینوں پہ کیا کر دے۔ جب نبی نے دین غالب کیا یہ اسلام غالب رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ نبی علیہ السلام یعلو ولا یولا علیہ، جب اسلام نے مغلوب ہونا نہیں تو کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں جو آئے تو اسلام کو دوبارہ غالب کرے کہ اسلام مٹ گیا۔ مثال سے سمجھ لو بنی اسرائیل تھے، سارے کے سارے فرعون کے جو ہے وہ غلامی میں آ گئے، سارے کے سارے غلام بن گئے۔ اب ضرورت تھی کوئی نبی آئے اور جو ہے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلائے، اس بنو اسرائیل آزاد ہو۔ یہ پہلی قوموں کی غلامی تھی۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، قرآن نے غلبے کا پیغام دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی تھی، 2 میرے رب نے مجھے دے دی، تیسری میرے رب نے روک لی ہے۔ میں نے ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی کی تھی، اللہ میری امت جو ہے اللہ یہ کسی کافروں کے پنجے میں نہ جائے، غلامی میں نہ جائے، مغلوب نہ ہو۔ میرے رب نے وعدہ کر لیا یہ قوم مغلوب نہیں ہوگی۔ وقتی ذلت و وقتی نقصان، وقتی خسارہ، وقتی پریشانی، وقتی نقصان ہو سکتا ہے لیکن قوم کبھی مغلوب نہیں۔ نئے نبی کی ضرورت رہی نہیں، اس لیے رب نے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ یہ نہ سوچنا کوئی نیا نبی آئے گا، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لوگوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، جو بیٹے تھے وہ دنیا میں فوت ہو گئے، اب جو ہے نبی کی زندگی میں فوت ہو گئے، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، تعارف رب نے بار بار کروایا محمد الرسول اللہ، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ جب رب نے یہ عقیدہ سمجھا دیا اب سوال یہ ہے میں مسلمان ہوں، میری وضع قطع میں تبدیلی نہیں ہے، میں امتی کہلاتا ہوں،
ہوں، نبی کو رسول اللہ مانتا ہوں، میرے گھر کا ماحول دیکھ لو تو میری بیٹی پردہ نہیں کرتی، بیوی پردہ نہیں کرتی، ماں پردہ نہیں کرتی، بہن پردہ نہیں کرتی، میرے گھر کا ماحول جو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میل نہیں کھاتا، ملتا نہیں ہے، میں ایک غیرت مند نبی کا غیرت مند امتی ہوں۔ نبی کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا نبینہ صحابی آ رہا ہے، تیری میری دو روحانی مائیں کھڑی ہیں، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے پردہ نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا اللہ کی بندیوں تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ فرمانے لگی آقا انہ اعمی، پردے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس بیچارے کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں، وہ تو نبینہ ہے، اسے نظر ہی نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندیوں یہ بتاؤ افعمیان انتم الستما تبصران، چلو اسے نظر نہیں آتا، تمہیں تو رب نے آنکھیں دی ہوئی ہیں۔ ہم اس غیرت مند نبی کے امتی ہیں جو نبی اپنی روحانی امت کی روحانی مائیں ان سے بھی، ان میں نبینہ صحابی ہے، نبینہ روحانی بیٹا نبی، اس سے بھی پردہ چھوڑنے کی اجازت نہ دے، اور روحانی بیٹا جو ہے آنکھوں والوں سے جن سے نکاح جو ہے وہ حلال ہے، جو رشتے حرام نہیں ہے، جوان ہے، ان سے بیٹی پردہ بھی نہ کرے، بہن پردہ بھی نہ کرے، ماں پردہ بھی نہ کرے، بیوی پردہ بھی نہ کرے، اور پوچھو کون ہو؟ الحمدللہ میں امتی ہوں محمد الرسول اللہ۔ اگر کاروبار کو دیکھوں جوا بھی ہے، سود بھی ہے، اس کے کاروبار کے معاملات کو دیکھ لیجئے، قرضے سود کے اوپر نظر آئیں گے، انسٹالمنٹ کے معاملات اس کو نظر آ جائیں گے، اس کے رہنے کا مکان چیک کر لینا، گروی پہ لیا ہوا سود والا مکان اس کو نظر آئے گا۔ اگر معاملات اس کے کاروبار سے نکل کے اس کی خوشی پہ چلے جانا کہ اس کی خوشی کس رنگ کی ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان بچا کے 100 اونٹ انعام تھے، تیرے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ اللہ کی قسم یہ جان اتنی قیمتی ہے، پوری امت کا خون ایک طرف ہو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پسینے کے قطرے کا مقابلہ نہیں کرتا، اور اس خون کے پیاسے تھے مکے والے، 100 اونٹ انعام تھا، جنہوں نے اعلان کر رکھا تھا نبی لا دو، زندہ لا دو، فوت شدہ لا دو، 100 اونٹ انعام لے لو۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو مکے کو کہہ رہے تھے انک لخیر الارض، تو پوری زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا ہے، وانت احب الی اللہ، اے مکہ تو میرے رب کو سب سے زیادہ پیارا بھی لگتا ہے، مجھے بھی بڑا پیارا ہے، ولولا اخرجونی ما سکنت غیرک، اے مکہ مجھے میری مجبوری بن گئی، میری جان پہ 100 اونٹ انعام ہے، لولا اخرجونی ما سکنت غیرک، اگر مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ اس مکے پہ رب نے شاہانہ انداز میں نبی کو واپس لایا، پورا مکہ اپنے نبی کو دیا، مکہ فتح ہو گیا۔ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا عالم یہ ہے، میرے نبی نے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں نماز تو ادا کی، بیت اللہ کے اندر جا کر کے نماز تو ادا کی ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ ایمان سے بتا، یہ تیری میری خوشی شادی غمیوں کے معاملات ہیں، ہمارے اپنے رنگ دیکھنا کہ مسلمان ہیں، محب رسول ہیں، اور الیاز الامان والحفیظ ایک وقت تھا لوگوں میں تھوڑا سا فرق تھا، لوگ کہتے تھے یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، اب سب کا بیڑا غرق ہے الا من رحم ربی، ورنہ اس کی شادی چیک کر لینا، اس یہ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے نبوی رنگ سے نکال کے ہندو کے رنگ میں رنگے گا، پیلا جوڑا پہنائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مائیوں ہے، ہندو کا مذہبی لباس ہے، ہندوانہ رسم ہے، یہ اپنے مسلمان بیٹی کو ہندو رنگ میں رنگ کر کے شریکے کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے پیلے رنگ کے مائیوں کے جوڑے میں سجا کے پیغام دیتا ہے۔ میں کلمہ ضرور پڑھتا ہوں پر مجھے جو تہذیب پسند ہے وہ ہندوؤں کی نبی والی۔ کیا نبی کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی؟ کیا رسول اللہ نے گھر سے بیٹیوں کو رخصت نہیں کیا؟ یہ ہندوؤں کے رنگ میں ہندو جوڑے میں سجا کے بھیجے گا۔ غیرت کا انداز دیکھنا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیر مرد کو چھونا، غیر عورت کو چھونا گوارا نہیں کیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے کے جو ایک عورت بیعت کرنے کے لیے آئی، پردے سے ہاتھ نکالا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بی بی نے ہاتھ ہے، آپ نے اللہ کی بندی پیچھے کر لے، انی لا اصافح النساء، میں غیرت مندوں کا امام محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ جس نبی نے عورت سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا، اس نبی کے امتیوں کی شادی دیکھنا، اس کا مخلوط ماحول دیکھنا، پہلے غیرت کا جنازہ دیکھنا جہاں مہندی کے نام پہ نیم عریاں عورتیں ہاتھوں میں موم بتیاں لے کر کے مردوں کے حصار کے اندر پوری گلی میں چلتا ہوا ایک مسلمان کی غیرت کا نکلا جنازہ نظر آئے گا۔ کون ہے؟ اگر کوئی کہہ دے یہ ایک دیوس کے گھر سے، یعنی غیرت مری، جس کی غیرت مر گئی ہے، جس نے بہن بیٹیاں سجا کے بازار میں لے کے آیا ہے، کیا یہ غیرت مند ہے کہ دیوس ہے؟ بہرحال فیصلہ وہ خود کرنا، میں کسی پہ فتویٰ دینے نہیں آیا، صرف یہ ہے کہ نیم عریاں لباس، سینے بازو پاؤں، اس کی حالت الامان والعفیت، غیرت مند انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ بیٹیاں کس کی ہیں؟ مسلمان کی۔ اس کی شادی کا مخلوط ماحول دیکھنا، پھر وہاں پہ اب جا کر کے مہندی کی رسم دے، مہندی کے بعد وہاں سٹیج پہ جلے، وہاں کا جو ڈی جے لگے گا وہ دیکھنا، پھر وہاں کے اوپر جو بھنگڑا وہ ڈانس اور دلہن کا ڈانس، پھر دلہے دلہن کو سب کے سامنے نمائش بنا کر کے بٹھانا، پھر یہ سارے معاملات۔ پوچھو کون ہو؟ میں کہا میں امتی ہوں محمد الرسول اللہ۔ میری تیری مرن جین کے مرنے کے معاملات دیکھ لو، رسم و رواج، ٹھیک ہے جی، کوئی کل ساتا چالیہ پہ، کوئی قرآن خوانی پہ، اور جسے کچھ نہیں نہ ملتا اسے پتہ اب شریکہ ہے، عدت ایسی وابی ہیں، لیکن یار اب کیا کریں، نہ حفظ سے بگاڑی ہم نے نہ شیطان سے، دن کو مسجد میں رہی رات کو میں خانے میں، یہ ادھر گھر بھی رکھنا ہے ادھر بھی رکھنا، کہنے لگے کو مولوی سری اللہ صاحب بلاؤ ذرا کو وین ڈال لے، دو دیگے اتارو، شریکے کو بلاؤ، درس قرآن کے نام پہ ذرا شریکے کو تھوڑی سی روٹی کھلا لو، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ باپ مر گیا اس نے تو کھلایا کچھ نہیں ہے۔ ویسے کون ہے؟ امتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے صرف ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، امتی ہونے کے ناطے صرف اتنا سمجھ لیجیے، نبی کو رسول اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ میں صدقے میں واری یا رسول اللہ، یہ گل من رہی واری میں گھر چلا یا رسول اللہ۔ آپ دیکھ لیں دین کے نام پہ دھوکہ، صرف لوگ نبی کا نام لیتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنی کمائی کے لیے، پیسے کمانے کے لیے۔ آپ کبھی نعت خانوں کو دیکھ لیجئے، بڑی پیاری ایک دن بات کہی، ایک دن سید شبیر شاہ حافظ آبادی کا بھائی ہے، بڑی شاندار بات کہی ہے، کہنے لگا جنہیں براتا منگن والے مراسی سن سارے نعت خاں بنے ہوئے ہیں، آپ ان کی شکلیں دیکھ لیں، داڑیاں مونڈی ہوئی، داڑیاں کاٹی ہوئی ہیں، اور نام ہے کون؟ یہ ثنا خان مصطفیٰ ہے، اور اسٹیج سیکرٹری نقیب کہے گا کیا؟ یہ ثنا خان مصطفیٰ ہدیہ عقیدت پیش کرے گا، اور اس کے الفاظ پتہ کیا ہوتے ہیں؟ کہنا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ نبی کو سونا مانتا ہی نہیں، جھوٹ بولتا ہے، صرف ویلے لینے کے لیے، یہ پیسے لینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ نبی خوبصورت، نبی نو سونا نہیں جے ماندا، کہندا کہ میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ اس کو بندہ ایک منٹ کے لیے روک لے، یہ ایمان سے بتا نبی جو ہے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ، ایمان سے بتا نبی داڑھی منڈوا کے خوبصورت تھا، داڑھی کٹوا کے خوبصورت تھا کہ داڑھی سجا کے خوبصورت تھا؟ تو باقاعدہ اسپیشل خط کروا کے آیا، تو مشین پروا کے آیا، تو پیسے حلال پیسے دے کے نبی کی سنت کٹوا کے منڈوا کے اس کا مسئلہ کروا کے آیا، اور تیرے ساتھ لقب ہے ثنا خان مصطفیٰ کا، اور ایمان سے بتا آگے کہہ رہا ہے میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ تو نے سونا تو مانا ہی نہیں، نبی کو مانا ہوتا تو کم از کم اپنے نبی جیسا چہرہ بنانے کی کوشش تو کر لیتا۔ اللہ کی قسم جب اس انداز سے دھوکے والا انداز ہوگا کہ میرا دعویٰ کچھ اور ہے، کردار میرا کچھ اور ہے، ایمان سے بتاؤ دنیا میں عدالت میں آپ دعویٰ کرو، اگر آپ کے دعوے کے دلائل آپ کے دعوے کے مطابق نہ ہو، کیس ہار جاؤ گے کہ جیت جاؤ گے؟ دعویٰ کچھ اور ہے اور دلائل کچھ۔ اب سوال یہ ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہوں، میرا کردار یہ ہے کہ میرا شریکہ زندہ باد، میری برادری زندہ باد، میرے ہندوانہ رسم و رواج زندہ باد، حلال آتا آنے دو، حرام آتا آنے دو، سود ہے تو آنے دو، جوا ہے تو آنے دو۔ اب فرشتہ کر کے پوچھے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو پھر جواب بتا کیا آنا ہے؟ ہائے افسوس لا ادری
مجھے نہیں پتا نبی کون ہوتا ہے. اقول ما یقول الناس, لوگ کہتے تھے کو رسول اللہ ہے, اللہ کے نبی ہیں, میں نے بھی کہہ دیا. نہ کبھی نبی کی بات مانی, نہ نبی کا طریقہ اپنایا, نہ نبی کا رنگ ڈھنگ میرے اوپر آیا, نہ میری ذات پہ, نہ میرے گھر کے ماحول پہ, نہ میرے کاروبار پہ, نہ میری غمی پہ, نہ میری خوشی پہ, نہ میری رشتہ داریوں پہ. میرا میرٹ معیار وہ تو میری برادری, میری دنیا کا سٹیٹس تھا. میرا نبی تو معیار صرف محبت کی وجہ سے تھا. نہ ہوتے ایک اور انداز سے دیکھ لینا کہ لوگ نبی کے نام پہ جھوٹ بولتے کس طرح ہیں. آپ تھوڑا سا مذہبی مسئلہ چھیڑ کے دیکھ لو, جلوس نکلے گا. اور نعرہ کیا لگے گا, جو نعرے لگائیں گے پورے زور و جوش سے. کیا اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے یہ نعرے سن کے اس وقت جب کردار دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا, جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی. دعویٰ کتنا بڑا ہے, جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی. کہ میں اپنے نبی کی فرما برداری میں, میرا نبی پہ میرا حکم چلے, اس میں مجھے موت کے پھندے پہ چڑھا دے, میں چڑھنے کو تیار ہوں. جھوٹ بولتا ہے, اس کی شکل دیکھ لو, اس کے گھر کا ماحول دیکھ لو, اس کی بیوی کا پردہ دیکھ لو, اس کے کاروبار میں سود جوا حرام دیکھ لو, اس کی شادی غمی, اس کی غمی خوشی چیک کر لو, اس کے ڈھول بینڈ باجے بجتے دیکھ لو, اس کے جو ہے وہ رسم و رواج کو دیکھ لینا, اس کے سارے معاملہ دیکھ لینا. اب اس کا دعویٰ سامنے رکھا نا, جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, غلامی یہ رسول میں. کیا یہ نبی کے نام پہ مرنے کو تیار ہے؟ یار یہ تو نبی کے نام پہ سنت چہرے پہ سجانے کو تیار نہیں. یہ تو نبی کے نام پہ غیرت مند بننے کو تیار نہیں کہ بیوی کو پردہ کروا لے, بیٹی کو پردہ کروا لے. یار یہ تو نبی کے نام پہ سود جوا حرام چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ تو کہتا تھا جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, غلامی رسول میں موت بھی. یہ تو موت کے لیے مرنے کو بھی تیار کھڑا تھا. یار اس کی شادی کے اوپر اس کو کہہ کے دیکھو, یار یہ بینڈ باجا مراسی بجاتے نہیں اللہ کے, او جی گل ٹھیک ہے تہاڈی کی کریے, خوشی کا جدن ہویا, پھر کرنا پڑتا سارا کچھ. پھر کلمہ نبی کا پڑھا ہے نا, تو پھر یار نبی تو کہتا تھا کہ جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, غلامی رسول میں. نبی کی غلامی کدھر ہے؟ پھر جب نہیں نہ کچھ بنے گا, آپ کو ایک جواب آئے گا جو کافرانہ جواب ہے, جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. او جی مولوی جی چھڈو, دین تے کون چل سکتا, دین تے کہڑا چلتا جی, او مولوی جی دین تے کون چلتا جی, دین تے کہڑا چل سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ جواب کو معمولی نہیں, یہ کفریہ جواب ہے. کیوں؟ آپ نے کبھی عیسائیوں کو دیکھا؟ عیسائی کے گلے میں ایک سلیب ہوتی ہے, عیسائی کے گرجے میں ایک جمع کا نشان بنا ہوتا سلیب. کیا یہ سلیب کبھی غور کی ہے؟ کبھی کسی مولوی سے عالم سے بیٹھ کے پوچھو یہ سلیب کیوں پہنتے ہیں؟ ان کا یہ ایک گندا کفریہ عقیدہ ہے کہ رب نے بار بار دین دیا, نبی بھیجے, ان کو شریعتیں دی, لیکن بار بار رب کا تجربہ یہی بتانے لگا کہ یہ مخلوق تیرے بندے تیرے دین پہ نہیں چل سکتے. اب بندے سارے گناہ گار تھے, رب نے ان کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھا دیا, وہ ان سب کے گناہوں کا کفارہ بن کے دنیا سے چلا گیا. اب یہ سارے پوتر پاک ہیں, بخشائے ہیں, اب وہ سلیب گلے میں باندھی ہوئی ہے. بس ٹھیک ہے جی, بلے بلے, ہم کیا مسیح کے ماننے والے ہیں, ہمارے گناہ کا کفارہ مسیح بن گیا, گناہ ہم نے کیے, پھانسی مسیح کو ملی, اور یہ سلیب ہمیں کافی ہے. وہ دین کہتے شریعت ایک لعنت ہے, شریعت پہ کون چل سکتا؟ شریعت بندہ چل ہی نہیں سکتا. جو عقیدہ عیسائی کا کفریہ تھا, مسلمان اپنی ہڈ حرامی اور اپنی جو ہے دین سے بیگانگی کی وجہ سے آج عیسائیوں والی باتیں مسلمان کی زبان پہ کھڑی ہیں. او جی مولوی جی کون دین تے چلدا جے, کیڑیاں گلاں کردے ہو, او چھڈو جی دین تے کون پورا لیندا جی, کون چلدا جی, لیا کیڑا مولوی فلانا. اپنی بے شرمی چھپانے کے, اپنی جرم چھپانے کے لیے بے شرم بن کے لوگوں پہ تنقید کرے گا. ایک لمحے کے لیے سوچے میں نے کلمہ کیا پڑھا ہے, کبھی سوچو کہ کافروں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ کیا انہیں عربی نہیں آتی تھی؟ انہیں اس کلمے کا معنی نہیں آتا تھا؟ کیوں انہوں نے کہا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں, تو انکار کیوں کیا تھا؟
انہیں پتا تھا کہ کلمے کا مطلب یہ بنے گا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اب جو ہے میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اب من مرضی میری نہیں ہے، اب حکم میرا نہیں چلنا، اب پسند ناپسند میری نہیں ہے، اب حکم چلے گا تو کس کا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب پسند ناپسند مانی جائے گی تو کس کی؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ڈرتے، یہی وجہ ہے جب حدیبیہ کا موقع آیا، نبی علیہ السلام نے معاہدہ لکھوایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کاتب ہیں، معاہدے میں لکھا گیا ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ، یہ معاہدہ ہے جو کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ کس نے؟ محمد رسول اللہ۔ کس نے معاہدہ کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ اور وسائے قریش کے درمیان ہوا۔ سہیل بن عمر آ گیا، بخاری شریف ہے، سہیل بن عمر آیا، کافروں کا سفیر بن کے آیا تھا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے رسول اللہ کا مطلب سمجھ لیجئے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ رسول اللہ کاٹ دیں۔ میں کیوں کاٹ دیں بھائی؟ کہنے لگا اختلاف تو اسی بات کا ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اگر رسول اللہ جو مان لے تو پھر آپ سے اختلاف کس بات کا؟ کافر بھی سمجھتا تھا کہ جب میں نے رسول اللہ، جس کو رسول اللہ مان لے اس سے اختلاف ہو سکتا، پھر اپنی من مرضی نہیں، کہنے لگا یہی تو مسئلہ ہے کہ بھئی ہم رسول اللہ نہیں نہ مانتے، اگر رسول اللہ جو مان لے تو جھگڑا کس بات کا، اختلاف کس بات کا؟ پھر آپ کے تابع نہ ہو جائیں۔ آپ نے کہا علی مٹا دے یار، ہو یا علی رضی اللہ عنہ، اے میرے علی رضی اللہ عنہ مٹا دے یار۔ سیدنا علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے نہ مان، علی تو مانتا، علی کیسے مٹا دے؟ یہ نہیں مانتے نہ مانے، علی تو مانتا ہے، پر میں دکھا یار میں مٹا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے قلم پھیر دیا، لفظ رسول اللہ۔ وجہ بات کہنے کا مقصد سہیل نے مانا کیوں نہیں ہے؟ سہیل نے اس لیے نہیں مانا کہ جب نبی مان لو پھر اس سے اختلاف جائز۔ ہم نے اختلاف تو نہیں کیا، ہمارا تو پورا شکل سے لے کر کے گھر تک، گھر سے لے کے کاروبار تک، کاروبار سے کبھی خوشی تک، ہم نے تو ہر معاملے رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہیں۔ عہدہ پتہ کہنے بس مسلمان دا بیڑا گرک ہو گیا، ایسی کون؟ کبھی ایک لمحے کے لیے کہتے نا رہے ٹٹولتے اوروں کے عیب، دینوں تنقید کرا لو، یورپ کے ترانے پڑھن گے، مسلمانوں تے سڑے جتیاں جنہیں چڑھے ہون گے تو انہوں کی بےزتی کرنا معاملہ۔ اچھا تو مسلمان ہے، اپنا کردار چیک کر لو۔ وہ کہ دل نے بڑی شاندار بات یہی کہتا، رہے ٹٹولتے اوروں کے عیب، نہ تھی اپنے گناہوں کی کچھ خبر۔ رہے ٹٹولتے اوروں کے عیب، نہ تھی اپنے گناہوں کی کچھ خبر، جو پڑی اپنے گناہوں پر ایک نظر تو کوئی نگاہ میں برا نہ رہا۔ پتہ لگا سارے ساڑے ورگے ہی نے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچو رسول اللہ مانتے ہو، رسول اللہ ماننے کا مطلب کیا؟ سب سے پہلا مطلب کہ میں صدقے دل سے یقین رکھوں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، نبی کی بات کبھی غلط ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، او ایمان والے تسی ایمان لے آؤ۔ ہن بندہ ایمان لگا یار میں تو کہ مومن ہاں، اللہ او دعویٰ ایمان نہیں چاہیے، حقیقی ایمان چاہیے، صرف کھوکھڑے نعرے نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو باللہ ورسولہ، دعوت کرنے یا اللہ کلمہ تک پڑھی ہے انہیں، میں نہیں، آمنو باللہ ورسولہ۔ اور یقین پتہ کیسا چاہیے؟ یقین ایسا چاہیے جیسا ابو بکر و عمر کو ایمان تھا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لوگوں ایمان پتہ کسے کہتے ہیں کہ نبی کو ماننے کا مطلب، کہ پہلے ایمان کا مطلب سمجھ لو۔ صحیح بخاری ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لوگوں رضی اللہ عنہ، الایمان الیقین کلہ، ایمان کہتے کامل یقین کو ہیں۔ جی دل یقین نہیں نہ ہے تو بندہ منافق ہوں جی۔ ایمان ہے ہی کامل یقین کا نام۔
اب یقین ایمان چاہیے، پتہ کیسا؟ نبی کی صداقت پہ ایسا ایمان چاہیے، میری آنکھوں نے دیکھا نہیں دیکھا، میرے کانوں نے سنا نہیں سنا، میری عقل میں بات بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی، میرے نبی نے کہہ دیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے میری آنکھیں غلط ہو سکتی ہے اور میرے کان سننے میں غلطی کر سکتے ہیں اور دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی غلط ہو سکتی ہے اور میری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان چاہیے، یقین چاہیے۔ ایداں دا یقین کافر بھی رکھ دے پر رسول اللہ نہیں مانتے۔ ایک بات بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امیہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کا جو مالک تھا جاہلیت میں، ظالم انسان تھا۔ الرحیق المختوم میں مولانا سفیر بارپور رحمۃ اللہ واقعہ نقل کیا، اور بھی مورخین نے لکھا ہے، اس میں ساغر میں محمد ساغر میں لکھا ہے۔ امیہ نا یہ دوست تھا جاہلیت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا۔ سیدنا سعد مکے آتے تو امیہ کے بعد رہتے، اور امیہ یثرب جاتا، اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا، مدینے جاتا تو وہ سیدنا سعد کے پاس رہتا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ آئے، طواف کر رہے ہیں، ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل بڑی بدتمیزی سے پیش آیا سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے، کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دو، نبی کو تم اب ہمارے خلاف اس کو جگہ دو، پناہ دو، اور سر عام دن کے اجالے میں طواف بھی کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے دشمنیاں بھی پالو اور دن سر عام تم جو ہے وہ عمرے بھی کرو، طواف بھی کرو۔ جب یہ بات کہی نا، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بھی سیدھے ہو گئے، بات بڑھتے بڑھتے تو تکرار پہ چلی گئی۔ اتنے میں آگے بڑھا امیہ، سیدنا سعد کو روکنے لگا، سعد یہ وادی کا سردار ہے، کچھ نہ کہو، چھوڑ دو اس کو، مارے پیچھے ہٹ جاؤ، سردار ہے یہ تو ہم کیا کریں؟ جب امیہ نے دوبارہ زور دیا کہ سعد چپ کر جاؤ، کہنے لگے امیہ پیچھے ہٹ جا، انا قتلناکا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امیہ تیرا قتل بھی ہمارے ہاتھوں سے ہوگا۔ امیہ کانپ اٹھا، کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، سیدنا بلال پہ ظلم کی داستان آپ نے بھی سن رکھی ہے، کس کا ظالم ہے؟ جب اتنا جملہ سنا تو کانپ اٹھا، کہنے لگا سعد باقی اندر نبی نے کہی ہے؟ کہتا ہاں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امیہ تیرا قتل ہمارے ہاتھوں سے ہونا ہے۔ کہنے لگا اچھا یہ بتا دو، کہنے اللہ کی قسم محمد جو بھی کہتا کبھی غلط یہ کافر ہے، کہتا محمد صلی اللہ جو بھی کہتا ہے کبھی غلط، کہتا امیہ اتنا بتا دو مکے میں میرا قتل ہوگا کہ مدینے میں ہوگا؟ کافر کا انداز چیک کیجو، یقین والا، میں کلمہ پڑھ کے کہاں کھڑا ہوں ذرا بھی سوچنے کی بات ہے۔ فرمایا مجھے یہ نہیں پتا کہ تیرا قتل مکے میں ہونا کہ مدینے میں ہونا، اتنا یاد رکھنا ہونا ہمارے ہاتھوں سے، میرے نبی نے کہا ہے۔ پریشان ہو کے گھر میں گیا، بیوی کو جا کہنے لگا تجھے پتا چلا میرا یسربی یار آیا تھا سعد، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے امیہ تیرا قتل ہمارے ہاتھوں سے ہونا ہے۔ پریشان ہو گیا، بدر کا موقع آ گیا، اب یہ جانے لگا، بیوی نے کہا اپنے یسربی یار کی بات بھول گیا ہے؟ کہنے لگا نہیں یاد ہے، اب مجبوری ہے، ادھر ابو جہل اس کو تو جو کھینچ رہا تھا، سردار ہو کے گھر میں بیٹھا ہے، کہنا میرے پاس بڑی اچھی سواری ہے، تیز ہے، بچ کے نکل آؤں گا۔ اب یہ بدر میں گیا، پھر رب نے آسمان سے فرشتے بھیجے، یہ کفر اسلام کا پہلا بڑا مارکا، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے۔ اب یہ جان بچاتے پھر رہا ہے، عبد الرحمن بن عوف نظر آ گئے، جاہلیت میں ان سے بھی دوستی تھی، کہنے لگا عبد الرحمن یار یہ بتا یہ جو تو نے سامان اٹھایا یہ قیمتی ہے کہ امیہ قیمتی ہے؟ چھوڑ دے اس کو، مجھے پکڑ لے، مجھے غلام بنا لے، جو مانگے گا دے دوں گا، جان بچا رہا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے سامان پھینکا، امیہ کو پکڑ لیا، ادھر اس کو پکڑا، ادھر سیدنا بلال آ گئے رضی اللہ عنہ، اللہ کا دشمن امیہ، تلوار نکالی۔ سیدنا عبد الرحمن کہنے لگے کہ بلال یار میرا غلام ہے، کہنے لگا رب کا دشمن ہو امیہ اور زندہ بچ جائے
بلال کے ہوتے ہوئے یہ رب کا دشمن زندہ نہیں رہے گا. سیدنا بلال نے تلوار سیدھی کی, سیدنا عبد الرحمن اوپر جھکے کہ امیہ باجے میرا مال ہے. سیدنا بلال نے نیچے سے وار کیا اور امیہ کو وہیں پہ ڈھیر کر دیا. امیہ ڈرتا پھرتا تھا, عبد الرحمن بن عوف سے بھی پناہ لینے کے لیے آیا, لیکن جب میرے نبی نے کہا تھا کہ انا قتلناک, کہ تیرا خاتمہ ہمارے ہاتھوں سے ہونا, ڈرتا کانپتا پھر رہا. کلمہ پڑھیا سی نہیں پڑھا, لیکن یقین تھا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل آیا کبھی وہ غلط. سید سن ابی داؤد اٹھا کے دیکھو, کرلا کو ایمان چاہیے, کیسا یقین پیدا کرو, اپنا یقین سیدھا کرو. ہمارے یہاں ہے اچھا بلا مسلمان ہے, اسے بتاؤ یہ نبی کی بات ہے, رسول اللہ کا طریقہ ہے, اور سن او مولوی ٹھیک ہے خیر ہے, اور سنت یہ لے ایک گڑا فرض ہے, یہی ہوتا ہے نا, کلمہ پڑھتا ہے خیر ہے, سنت یہ لے ایک گڑا فرض ہے. نبی کی بات گویا کو اہمیت ہی نہیں رکھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, سودا ہو گیا ایک جو ہے بدو سے, عرابی دیہاتی سے. جب اسے سودا ہوا نا تو آپ نے کہا بھی ٹھہر میں تجھے پیسے لا کے دیتا ہوں. نبی علیہ السلام پلٹے تو اس کو تھوڑا چلے تو کو گاہک مل گیا, یہ کمینہ بے ایمان ہو گیا. نبی علیہ السلام کہا جلدی جلدی پیسے تو لاؤ ورنہ میں نے یہ اونٹ آگے بھیج دینا ہے. آپ نے کہا اللہ کے بندے تیرا میرا سودا ہوا, آگے کیسے بھیج دینا بھائی تو نے؟ کہتا میرا سودا وہی کوئی نہیں آپ سے. وہ کمینہ سب پاروں پہ مکر گیا, کہنا میرا سودا وہی کوئی نہیں. آپ نے کہا میری تیری بات ہوئی ہے, کہنے لگا گواہ لے آؤ. اب وہ کمینہ کہنے لگا گواہ لاؤ. اب جہاں بات ہوئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ بدو عرابی ہے, درمیان میں وہاں کو تیسرا بندہ. اب یہ جھگڑا ہے, نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا تیرا سودا ہوا ہے, اور وہ بدو کہہ رہا سودا نہیں ہوا. اتنے میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ پہنچے. جب آئے دیکھا کہ جو ہے وہ بدو کہہ رہا سودا کوئی نہیں ہوا, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا اس کے ساتھ سودا ہوا ہے. اب بدو نے کہا کہ گواہ لاؤ. سیدنا خزیمہ آگے بڑھے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سودا کیا. بدو ذلیل ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے عزت رکھی, نہ وہ بدو چلا گیا, سودا ہو گیا, نہ اونٹ مل گیا. نبی علیہ السلام نے بعد میں پوچھا خزیمہ یار ایک بات تو بتا نا, جب سودا ہوا تھا یا میں تھا یا عربی تھا, تو یہاں تھا ہی نہیں. حدیث میں لفظ ہے فرمایا بما تشہد, مایا خزیمہ بما تشہد, یار یہ تو دس تو گواہی دیتی کس بنیاد پہ, تو ہے ہی نہیں سی تھے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تصدیق کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یا رسول اللہ جو کلمہ پڑھے ہے نا تو پھر ایمان رکھیا کہ تا کائنات سچا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی زبان چو کبھی غلط نکل سکدا نہیں ہے. دیکھیا تے نہیں سی, سنیا تے نہیں سی, لیکن یقین دی انتہا ویکھو, انج دا ایمان رب ماندا ہے. تے میرے نبی نے فرمایا خزیمہ خوش ہو جا. گل سن خزیمہ, میرے صحابی جتھے دو گواہی چاہیے ہون گے نا, خزیمہ تو کلا گواہی دے دے گا نا, تیری کلے دی گواہی دو دے برابر شمار ہوئے گی. اے جے ایمان, اینو کہندے نے صحابی, اینو کہندے نے امتی. انج دا یقین, یا ایھا الذین آمنو آمنو, ایمان چاہیے یقین. اس لیے صحابی خزیمہ رضی اللہ عنہ کا لقب تھا ذو شہادتین, دو گواہیاں والا. ذو شہادتین, دو گواہیوں والا, یہ خزیمہ رضی اللہ عنہ ہے. تے رب نو ایمان پتہ کہندا چاہیدا, جویں ابو بکر دا ایمان سی تے عمر دا ایمان سی رضی اللہ عنہ, تے پتہ کہندا ایمان سی. بخاری شریف دی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کو جو ہے قرب قیامت مایا ایک آدمی بیل پہ سوار ہوگا, اور وہ بیل بولے گا اور کہے گا, بول کے کہے گا انی لم اخلق لہذا, کہے گا میں سواری واسطے نہیں بنیا, میں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. انی خلقت للحراثہ, مجھے رب نے جو ہے وہ زمین میں کاشتکاری کے لیے پیدا کیا. تو میرے اوپر چڑھیا بیٹھا ہے, رب نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا, مجھے رب نے پیدا کیا ہے کاشتکاری کے لیے. تو دسو کدی بیل بھی بولے ہے؟
تو نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا کہ لوگو آپ بیل دا بولنا مایا آمن تو آنا و ابو بکرن و عمر. صحابہ کہندے نے میرے نبی نے فرمایا ممی اس گل دی تصدیق کرنا کہ بیل نے گلاں کیتیاں نے اور میرا ابو بکر بھی اس گل دی تصدیق کردا عمر بھی کردا جے. نبی علیہ صحابہ کہندے وما ہما یومئذ فی القوم. اللہ دی قسم ہے جو نبی نے گل کیتی تے مجلس وچ نہ ابو بکر موجود سی نہ عمر موجود سی, پر انہاں دے ایمان دی انتہا ویکھو. آپ نے فرمایا میرا ابو بکر بھی تصدیق اس گل دی کردا میرا عمر بھی. اے جے ایمان, انج دا ایمان رب نے منگیا یا ایھا الذین آمنو. نہیں عقل مندی نہ منے, نہیں سینس مندی نہ منے, لیکن ایمان کیڑا چاہیے ابو بکر ورگا رضی اللہ ہو. مسلم شریف اٹھاؤ میرا آج دا بیان چوکے ویکھو. ابو جہل اس موقع چ استار ہوندا سی, اے موقع لبدا سی میں کسے طرح معاذ اللہ العیاذ باللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جھوٹا ثابت کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج تے گیا, اللہ نے رات دی ایک وقت دے اندر مکے تو بیت المقدس بیت الست آسمانہ تے اس دور دے اندر مکے تو لے کے تے بیت المقدس فلسطین شام یہ 40 دن دا سفر جو اس دور دی سواریاں نا تے رات بہت آسمان دا وکھرا تے رات دے ایک چھوٹے جہے حصے زمین تو آسمان دا سفر تے بھجا گیا ابو جہل نبی ابو بکر کو رضی اللہ عنہ. کہنے لگا ابو بکر ایک گل تے دس. کہنے لگا کوئی بندہ ہے کبھی میں راتوں رات 7 آسمان پھر کے آ گیا تے دس صحیح کہندا ہے کہ جھوٹ کہندا ہے. میں کیا کہ نہیں, میں پہلے دس کیا کہ نہیں, کیا تیرے نبی نے. میں پھر ہوا میں جب میرے نبی نے کہا ہے اللہ کی قسم یہ میرا حق ہے. ایمان سے بتا کل مانتی ہے کہ 4 دن کا سفر ہوئے, زمین تو آسمان دا ایک آسمان دوجے آسمان تو 500 سال دا فاصلہ ہوئے, ہر آسمان تو دوجے آسمان دے 5 سال دا, پھر جنت بھی جہنمی تے سارا کوئی ویکھ کے نبیاں نے ملاقاتاں کر کے راتوں رات نبی واپس آ جائے. عقل ماندی ہے, پر جے نبی منوائے تے پھر مومن اوے جیڑا کہے کہ محمد الرسول اللہ. میں مومن بندا ہی تھا میری عقل مانے نہ مانے, میرے نبی نے کہا ہے میں اس بات کو مانتا. تے مومن پتہ رسول اللہ مندا مطلب دوجا کی ہے کہ یہ کردار بولے کہ رسول اللہ نو رسول اللہ مانتا ہے, یہ عمل بولن معاملات دسن تے معاملات ویکھنے ہونا سب تو پہلا پسند ناپسند ویکھ لی ہے. نبی علیہ السلام دا صحابی ہے جلیبی, مسلم شریف دی سے جلیبی رنگ دا بیچارہ کالا جہا, نین نقش موٹے تے ہے غلام دا ذات, کوئی پیچھے خاندان نہیں, کوئی حسب نسب نہیں تے نہ ہی کوئی خوبصورت وجیہ ہے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جلیبیب یا تیری شادی کر دی ہے. تے آکھن لگے یا رسول اللہ انی قاصدن. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب تے کہ نکما جہا بندہ ہے, میرے پلے نہ کو کاروبار نہ کو معاملہ. فرمایا جلیبیب لست بقاصد عند اللہ, ماں میرے جلیبیب میرے رب دی نظر تو نکما نہیں ہے. تے انصاری نے کنو بلایا, کیا گل سن بھائی میں تیری بیٹی کا رشتہ چاہیے. صحابی بڑا خوش ہوا انصاری کہ یار بیٹی میری تے ام المومنین بنے گی, نبی علیہ السلام دا حرم بنے گی, تے ادو بڑی سعادت کیڑی ہے. کہتا یا رسول اللہ میں قربان جاواں میرے واسطے سعادت ہوگی. فرمایا اللہ دے بندے مجھے اپنے واسطے نہیں مینوں جلیبی واسطے رشتہ چاہیے. ایک باری چپ کر گیا تے پریشان ہو گئے. دھیاں والے ہو نا, ہر آدمی سوچو ذرا کہ ساڈے ہاں دھیاں تے آ کے دین بھی چلا جاندہ جے. منڈا کام کی کردا, یورپ دا ویزا ہے, گرین ہولڈر ہے, کارڈ ہے, کہندا بھی نماز وہ پڑھ لین گے ساڈے واسطے پڑھنی, وہ تو نہیں پڑھدا ہوئے گا. کہندا داڑھی وہ چھڈ یار منڈے دا کاروبار وے تو کڈا شاندار. انہیں کیا وہ ٹھیک ہے معاملہ کوئی نماز قرآن یہو جہاں گلاں تسی کر یہو جیسے رو لبدے بھلا. گرین کارڈ آیا, تھوڑی سی دولت آئی, سارا کچھ بھول گیا, نہ بچے کی نماز نہ اس کا دین, کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی. وہ پوچھے قرآن پڑھے آئی, نماز پڑھنا ہے بھائی, گھر میں پردے کا نہیں, پیسے پہ سارا کچھ. بیٹی کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کو تیار ہو گیا, پیسے اندہ کر دیا. بیٹیوں کے تحفظات ہوتے ہیں کوئی شک نہیں ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ اجازت دیو تیری اماں نو پوچھ لواں. میں جا پوچھ لوں. گھر ٹر گیا تے جا کے ماں بیوی نو کہن لگا ہے اللہ دی بندی ہے نبی نے رشتہ منگیا ہی
تو بیوی کہنے لگی اللہ دے بندے یہ بڑی سات کیڑی ہے کہ اللہ دے نبی نے رشتہ منگیا بیٹی ہے تو نبی دا حرم بنے گی، ام المومنین بنے گی. کہ اللہ دی بندی یہ ٹھہر جا، نبی علیہ السلام نے اپنے واسطے نہیں منگیا، نبی علیہ السلام نے جلیبی واسطے منگیا ہی. میں جلیبی واسطے رشتہ منگیا ہی. تو بھی ماں بھی سوچی پی گئی کہ جلیبی کو نین نقش بھی کوئی نہیں، کو رنگ روپ بھی کوئی نہیں، کو حسب نسب بھی کو کسی بھی اعتبار نہ ویکھو دنیا جے دنیا دے منڈے دی کوالٹیاں ویکھیے تھی وہ بھی کوئی نہیں، جے دنیا دا رنگ ڈھنگ ویکھیے تھی وہ بھی کوئی نہیں. ہجے ماں تے پیو نا کڑی دونوں پہ گپ چ بڑھی بندہ پہ گلاں پہ کرتے ہیں تے وہ بچی لاگے کھڑی ہے، وہ کان بھی آواز پی گئی سی کہ میرا رشتہ منگیا کنے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے وہ بچی بولی مسلم شریف دی حدیث تے آکھن لگی ابا جی اماں جی ایک گل تے دسو. سوچی پہ گئے ہو میرے نبی نے رشتہ منگے، ایک گل تے دسو. اتریدان ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ. یہ من دسو ماں جی ابا جی کیا تسی نبی نو جواب دیو گے؟ یہ دسو کہ تسی رسول اللہ نو جواب انکار کرو گے بچہ رشتہ نہیں دینا؟ یہ نہ ویکھو رشتہ منگیا کیدے واسطے آ، یہ ویکھو منگیا کنے آ، یہ ویکھو منگیا کنے آ. مینو رشتہ میرے نبی دا انتخاب مینو پسند ہے. ایمان والے دسو ہاں کدی ساڈے ایتھے بچی دا رشتہ ہے نا مدرسے او نا مدرسے پڑھی نہ لے کے آئی ایتھے گھر ہی روز مناظرے شروع ہوئے ہون گے، تینوں تیرا سیاپا پا چھڈن گے، تینوں نہیں وہ مدرسے پڑھیاں بڑیاں تیز ہوندی. ایسا شیطان نے دماغ خراب کیا. ایمان سے بتا کیا جو قرآن پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، حدیث رسول پڑھی ہے، جس پہ دین کا رنگ ہے وہ بہتر ہے کیا جس کے چہرے سے پردہ اترا ہے نیم اریاں لباس میں یونیورسٹی کے اندر مخلوط ماحول میں مردوں کے ساتھ پہ جو ہے پارکوں میں بیٹھنے والی کون بہتر ہے؟ ہم نے صرف بچیوں کو بدنام کر دیا دینداروں کو اس لیے کہ نہیں جی مدرسے دی پڑھی دی نہ گل کرے آجے. اور کہنے کا مقصد ایمان چیک کر، اسے ایمان کہتے ہیں کہ دنیا نہیں دیکھی. ایک طرف دنیا کی سج دج رنگ روپ حسب نسب مال و دولت دنیا کا سٹیٹس، اور ایک طرف ہے فیصلہ کس کا؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور بیٹی کا جواب کیا کہنے لگی؟ امی جان ابا جان یہ نہ دیکھو رشتہ مانگا کس کے لیے، یہ دیکھو رشتہ مانگا کس نے ہے. یہ کسے کہتے ہیں ایمان کہ تیری میری پسند ناپسند وہ ہو جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند ہے. اللہ کے سے مال و دولت کی صحت کیا ہے. کبھی مسلم شریف کو ایک اور حدیث سنا کے بعد ختم کیے دیتے ہیں. صحابی ہیں ابو الیسر رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. ان کے بیٹے کا نام تھا ولید اور پوتے کا نام بھی عبادہ تھا. جو دادے کا نام ہے پوتے کا نام. عبادہ جو پوتا تھا وہ اور باپ ولید کہنے لگے اسی ہم دونوں چلے ایک قبیلے میں کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے. آگے نکلے تو صحابی رسول سیدنا ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. جب ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی نا تو دیکھا کہ جو جیسا سوٹ انہوں نے خود پہنا ویسا برابر کا غلام کو پہنایا ہوا، ہار میں کھاتا پکڑا ہوا تے متھے تے وٹ چڑھے نے، غصے سے بھرے ہوئے ہیں. تو کہنے میں نے پوچھا چچا جان کیا ہوا، آپ کوئی غصے میں ناراض لگ رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا کیا بتاؤں، وہ بنو حرام قبیلہ ہے نا، اس کا ایک آدمی ہے، میں نے اس سے قرضہ لینا تھا. جب میں قرضہ لینے کے لیے گیا نا تو مجھے آگے سے جواب ملا وہ گھر میں نہیں ہے. کہنے لگا میں نے دروازے پہ جا کے چھوٹا بچہ ہے کھڑا تھا، میں نے اس بچے سے پوچھا میں نے کہا آئینہ ابوک، او کاکا بیٹا تیرا ابو کدھر ہے؟ کہنے لگا چاچا جی گھر ہی نے، تہاڈی آواز سن کے نا تے امی والی منجی تھلے وڑ گئے نے. کہنے لگے چاچا جی ابا جی گھر ہی نے، اج تسی آواز لائی ہے نا تو تہاڈوں ڈر دے نا وہ امی والی منجی تھلے وڑ گئے. کہنے لگے میں نے آواز دی او یا فلاں اخرج، او اللہ کے بندے باہر آ، مجھے پتا چل گیا تو گھر کے اندر ہے. وہ ڈرتا ہوا باہر نکل آیا. جب باہر نکل آیا نا تو میں نے کہا یہ بتا مجھے دے کے چھپ کیوں گیا تھا؟ ایمان والوں میرے تیرے بھی معاملات ہیں.
ہم معمولی معاملے پہ رشتے توڑ دیتے ہیں، اور کبھی دیکھنا رسول اللہ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ بتا چھپ کیوں گیا تھا؟ کہنے لگا اللہ کی قسم آپ صحابی رسول ہیں، آپ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہے، میں آپ کا مقروض ہوں، اللہ کی قسم میرے پاس نہ تیرا قرضہ چکانے کے لیے پیسے نہیں تھے، میں ڈرتا ہوا اس لیے چھپ گیا، ان احدثو کا اکذبو کا وان احدو کا اکذبو کا۔ کہنے لگا یار بات سیدھی ہے، اگر میں تجھ سے بات کرتا تو جھوٹ بولتا، وعدہ کرتا اعیدو کا فاخلفا کا، میں تجھ سے وعدہ کرتا تو وعدے کا میرا وعدہ پورا نہیں ہونا تھا، تو میں شرم کے مارے ڈرتا ہوا چھپ گیا، میرے پاس تیرے تجھے دینے کو کچھ نہیں ہے۔ لینے کیا ہے؟ پیسے، قرضہ لینا، اپنا دیا پیسہ لینا ہے۔ صحابی رسول ابو الیسر رضی اللہ عنہ جب یہ کہتے ہیں میں نے بات سنی نا تو میں نے اس آدمی سے کہا اللہ تو قسم اٹھا کے کہہ کہ تیرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا جی اللہ دی قسم میرے کو دینے کو کچھ نہیں ہے۔ کہہ لے اللہ ما عندک شیء، اللہ کی قسم واقعتاً تیرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ کہہ لگا جی اللہ دی قسم میرے کو دینے کو کچھ نہیں ہے، کہ واقعتاً کچھ نہیں ہے، کہ اللہ کی قسم مجھے دینے کچھ نہیں۔ اپنے غلام کا کھاتا پڑھا ہے، اس سے کھاتا پکڑا، اپنا جو ہے وہ قلم نکالا، کھاتا پکڑ کے نا تو اس کھاتے کے اوپر نا لکیر پھیر دی، کہنے لگے سن جا اگر کدی گنجائش ہوئی نا تو دے چھڑی، نہ گنجائش ہوئی تو جا تینوں معاف کیتا۔ تے نال ایک دی کہنے لگے میں نے پتہ کیوں کیا، اب سارات ہو عینایا، اللہ کی قسم و منظر میری ان آنکھوں نے دیکھا، اب سارات ہو عینایا وسمعت ہو اذنایا، او باز او گلاں اج بھی میرے نبی دے میرے کان چ گونج رہیاں نے، او منظر میری اکھاں دے سامنے نے، وَوَعَاهُ قلبی، مینوں میرے نبی دے الفاظ اچھی طرح یاد نے۔ وہ الفاظ پتہ کی نے؟ میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے نبی نے فرمایا لوگو من انذر معسرا او وضعہ ادخلہ اللہ الجنہ، جو آدمی کسی تنگ دست بندے کو جس بیچارے دے ہاتھ ٹیر نے وہ کو دین پہ تڑا قرضہ لاؤن دے پیسے نہیں، میرے نبی نے فرمایا من انذر معسرا، جن نے تنگ دست نو مول دے چھڈی، او وضعہ یا انہوں معاف کر چھڑیا، مایا ادخلہ اللہ الجنہ، میرے نبی نے فرمایا او جنت جو ٹر جائے گا۔ یار تیرے کو دین نو کچھ نہیں نا، جا تینوں معاف کیتا، ہوئے گنجائش تے دے چھڑی نہیں تے میں اپنے نبی دے فرمان تینوں معاف کیتا، میں اپنے رب کو جنت لے لاں گا۔ اینو کہندے نے امتی کھینچ لے مصور، وہ تصویر یہ جہاں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن، ایتھے تھوڑے پیسے لے آنا بھرا نو، دیکھیے نے بھرا آئے ہو جے باما آکڑیاں نے، چھوٹے سے قرضے کے لیے بھائی کی بے عزتی، بہن کی بے عزتی، حتیٰ کہ ملنا تھوڑے پیسے آ جان نا تو بھن بھرا وہ چھڈ ہوئے انہوں کنگلے نا میں پیسے منگنے نا اور کی کرنا ہے، حتیٰ کہ اپنی شادی میں خوشی پہ بہن بلائیوں کو اس لیے بلانا چھوڑ دیتے وہ غریب ہے میرے سٹیٹس کے نہیں ہے، اور کہتا کون ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے ہم نے عرض کی ہے، اللہ نے ایک مطالبہ کیا قرآن میں، یا ایہا الذین آمنوا، او کلمہ پڑھنے والو، آمنوا باللہ ورسولہ، او ایمان لیاؤ اونج جویں ایمان لیائی دا اللہ تے، اللہ دے رسول تے، والکتاب الذی نزل، تے قرآن نہیں انج منو جویں رب دا مطالبہ ہے، اور صحابہ اکرام کی زندگی ایمان میں ہمارا رب نے آئیڈیل بنا دی۔ میں ایک لمحے کے اپنے کردار پہ نظر ڈال کے دیکھوں، خلوت میں بیٹھ کہ اپنی ذات، اپنے گھر کا ماحول، اپنی غمی، اپنی خوشی، اپنی پسند ناپسند معاملہ کا جائزہ لے کے دیکھوں، اگر میں اس حالت میں مر گیا کیا میں مطمئن ہوں کہ میرا خاتمہ حقیقی معنوں میں اسلام پہ ہے؟ مجھے رب کے سامنے کھڑے ہو کے شرمندگی تو نہیں ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے نا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا،
اور نبی علیہ السلام ہر خطبے میں آیت پڑھتے، آپ بھی ہر جمعے سنتے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، او کلمہ پڑھنے والو اللہ تو ڈرنا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لوگوں تمہیں موت آئے تو کس حالت میں؟ مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے، اسلام پہ خاتمہ چاہیے۔ اس لیے ہم نے یہ دعا ذکر کی، یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف میں دعا ہے، رب یہ کوشش بھی کرو، اپنے کردار کو بدلو، اپنے معاملات کا جائزہ لو، سچا مسلمان بننے کی کاوش بھی کرو، اور رب سے دعا بھی کیا کرو، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے رب، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت میں میرا مددگار تو ہی ہے، میری سنوارنے والا تو ہی ہے، توفنی مسلمن، اللہ جس طرح کلمے پہ زندہ رکھا، اللہ جب خاتمہ ہو تو زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توفنی مسلمن، اللہ ہمارے میں ہمیں موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے، والحقنی بالصالحین، اللہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ سبحان